وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد. شیخ محمد بن جمیل ذیلو رحمہ اللہ نے قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کے باب میں چوتھا سوال ذکر کیا ہے، جو کہ بڑا اہم اور قیمتی سوال ہے. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، واقعہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ایک گروہ کو کہیں پر آپ نے بھیجا اور آپ نے ان کا ایک امیر طے کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو ٹولیوں کے شکل میں روانہ کرتے، آپ ایک ان کے اوپر ذمہ دار متعین کرتے. تو آپ نے ایک انصاری صحابی کو ذمہ دار متعین کیا اور آپ نے کہا ان کی اطاعت کرو. جب صحابہ کا ایک گروہ گیا تو ان کے اور ان کے جو امیر انصاری تھے ان کے درمیان کوئی مسئلہ ہوا، پریشانی ہوئی. تو ان کو ایسا لگا کہ یہ لوگ میری اطاعت نہیں کر رہے جیسا کرنا چاہیے. تو انہوں نے صحابہ سے جو ان کے ساتھ تھے پوچھا، کیا رسول نے جب مجھے بھیجا تھا تو تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ میری بات ماننا ہے، میری اطاعت کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا بلا، کیوں نہیں، رسول نے ہمیں کہا تھا آپ کی اطاعت کے لیے. تو وہ چونکہ غصے میں تھے، انہوں نے کہا جاؤ لکڑیاں لے کے آؤ. جتنے ساتھی تھے سب گئے، صحابہ لکڑیاں لے کر کے آئے اور کہا آگ جلاؤ. آگ جلائی اور کہا تم سب ایک ایک کر کے اس میں کود جاؤ. کیونکہ وہ غصے میں تھے کہ میری اطاعت یہ نہیں کر رہے جیسے کرنا چاہیے. کہا آگ میں ایک ایک کر کے کود جاؤ. تو کہتے ہیں کہ بعض نے نیت کر لی کودنے کی اور بعض ہیں جو پیچھے ہٹ گئے. بعض نے ارادہ کیا، بعض پیچھے ہٹ گئے. تو بعض نے ہمت کر کے ان سے کہا کہ ہم رسول پہ ایمان اس لیے لائے ہیں تاکہ ہم اس آگ سے بچ سکے، اور آپ اسی آگ میں کودنے کے لیے ہمیں کہہ رہے ہیں. تو جب انہوں نے یہ بات ان سے کہی، کہتے صحابی رسول کہ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. ٹھنڈا ہونے کے بعد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے اور آ کر کے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا معاملہ پیش آیا اور میں نے ایسا ان سے کرنے کے لیے کہا اور انہوں نے مجھے یہ جواب دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر یہ تمہاری بات سن کر اس میں داخل ہو جاتے، ما خرجوا منها الى یوم القیامہ، تو قیامت تک اس آگ سے کبھی باہر نہیں نکل پاتے. اگر داخل ہو جاتے قیامت تک یہ اس سے باہر نہیں نکل پاتے، کیونکہ قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو کوئی ہلاک نہیں کر سکتا ہے، خودکشی حرام ہے. اگر یہ تمہاری بات مان کر کے آگ میں چلے جاتے قیامت تک ان میں سے کبھی کوئی نکل نہیں پاتا. آپ نے آگے کہا الطاعۃ فی المعروف، کہ کسی کی بھی بات مانی جاتی ہے تو صرف نیکی کے کاموں میں، شریعت کی حدود میں مانی جاتی ہے. یہ واقعہ ہے. سوال جو شیخ نے ذکر کیا ہے وہ یہ کہ اللہ اس کے رسول کی بات پر کیا کسی انسان کی بات کو مقدم کرنا جائز ہے، چاہے سامنے کوئی بھی ہو، چاہے عام آدمی ہو، کوئی علم والا ہو، کوئی بھی ہو. اللہ اس کے رسول کی بات واضح ہو جائے کہ ہاں یہ بات حدیث میں ہے، قرآن میں ہے، صحابہ نے ایسے ہی کیا ہے، یہ سب واضح ہونے کے بعد کیا کسی کی بات کو ہم اوپر کر سکتے ہیں؟ جواب ہے نہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ اس کے رسول کی بات کے آنے کے بعد کسی انسان کی، کسی بھی مخلوق کی بات کو مقدم کرنا حرام ہے. اور اگر کوئی آدمی مقدم کرتا ہے وہ اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے، اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے ہمیں روکا ہے. سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. کیا مطلب ہے کہ اللہ اس کے رسول جب کوئی بات کہہ دے تو کسی اور کی بات کی طرف نہ چلے جاؤ. اگر کوئی کسی اور کی بات کی طرف چلا گیا گویا اس نے سامنے والے کی بات کو اللہ اس کے رسول سے آگے کیا. یہ جائز نہیں، چاہے ماں باپ ہوں، چاہے علماء ہوں، چاہے کوئی بھی ہو. جب ہمیں بالکل واضح ہے کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ صحابہ کا فہم ہے، یہ ان کا منہج ہے، سب کچھ واضح ہونے کے بعد کسی کی بات کو ہم مقدم نہیں کر سکتے. کیونکہ جتنے لوگوں کی تعظیم اور تکریم دنیا میں کی جاتی ہے، چاہے علماء ہوں، ماں باپ ہوں، بزرگ ہوں، خاندان کے بڑے ہوں، وہ اللہ اس کے رسول کے بعد ہی ہے، اس کے اوپر وہ نہیں ہے. ہم سب سے زیادہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور پھر اس کے رسول سے، صحابہ اکرام سے، اور پھر اس کے بعد اہل ایمان سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ہمارے آپس سے رشتے ہیں. سب سے زیادہ محبت اللہ اس کے رسول سے، لہٰذا ان کے اوپر کسی کی بات کو ہم نہیں رکھ سکتے. ہمارا یہ عقیدہ ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی بات پر کسی کی بات کو مقدم کرنا جائز ہے تو یہ آدمی گمراہ ہے، اس کا عقیدہ فاسد ہے.
ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص و شخصیت ہو، چاہے کوئی بھی امام کیوں نہ ہو، چاہے کوئی عالم کیوں نہ ہو، اللہ اس کے رسول کی بات واضح ہونے کے بعد کسی کی بات کو ہم اوپر نہیں کر سکتے. اور یہی گمراہی کی اصل وجہ بنی. امت کے اندر جتنی پریشانیاں آپ دیکھ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو جانتے نہیں ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ سب نہیں جانتے، ان میں سے ایک تعداد ایسی ہے جو جانتے ہیں لیکن وہ اللہ اس کے رسول کے بات کو اوپر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. انہیں لگتا ہے کہ نہیں، ان باتوں کو ہم لازم پکڑے رہیں گے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے، صحابہ کے ساتھ ایک بھی ایسی شخصیت نہیں ہے جن کو دین کا پورا مکمل علم ہو، ایک چیز بھی چھوٹ گئی ہو. دنیا میں ایسا کوئی شخص آج تک نہیں آیا ہے. کیوں؟ اگر آپ مان لیں کہ دنیا میں کوئی ایسے شخص ہیں جن کو دین کا پورا علم ہے، ایک چیز بھی چھوٹی نہیں ہے ان سے، ہر بات ان کی سچ ہی سچ ہے، تو پھر گویا کہ وہ رسول کی طرح ہو گئے. اب ہم یہ مانتے ہیں کہ رسول کے بعد کوئی رسول آنے والے نہیں ہے. دنیا میں کوئی شخصیت ایسے نہیں ہے جن کو پوری طرح ہر چیز کا علم ہو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی یہ دعویٰ اپنے لیے نہیں کیا ہے. انہوں نے بھی بعض مسائل میں صحابہ سے مشورہ کیا ہے، سوال کیا، استفسار کیا ہے. کسی نے ان سے قرآن مجید کی ایک آیت کی تفسیر پوچھی، انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم اس آیت کا کیا معنی ہے. دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے. جب صحابہ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ان میں کا ایک ایک آدمی پوری چیزیں جانتا ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ پورے صحابہ حق پر ہیں اور ان کے درمیان حق آپ کو مل جائے گا. لیکن کوئی ایک آدمی پورا دین پوری طرح حق کو جانتا ہو، یعنی ایک چیز بھی چھوٹی ہوئی نہ ہو ان سے، ایسا ممکن نہیں ہے. اسی لیے بخاری کی حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے گھر پر ایک صحابی آئے، انہوں نے 3 بار اجازت طلب کی، دروازہ نہیں کھولا تو چلے گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ باہر آئے، غصہ ہو گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے 3 بار تم نے پوچھا، صبر کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی نے کہا اجازت صرف 3 بار ہے، 3 بار اجازت لو، اندر سے جواب نہ آئے تو واپس چلے جاؤ. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بتاؤ اس کی کیا دلیل ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سوال کرنے لگے تو وہ صحابی آئے، انصاری صحابہ گروہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ان سے آ کے کہا عمر میرے پیچھے ہیں اور مجھ سے پوچھ رہے ہیں، اس کی دلیل پوچھ رہے ہیں. تو صحابی نے جو گروہ بیٹھا تھا انہوں نے کہا ہم سب جانتے ہیں اس کو، بلکہ ہم میں سب سے جو کم عمر ہیں وہ بھی اس حدیث کو جانتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ. تو ان کو کھڑا کیا گیا، انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ ہاں رسول نے ہم سے یہ کہا ہے کہ کسی کے گھر پر جاؤ تو 3 بار پوچھو، جواب نہ ملے تو واپس چلے جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہماری تجارتوں کی مصروفیت کی وجہ سے کچھ چیزیں ہم سے چھوٹ گئی ہیں. اب سوچیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امت میں علم کا پہاڑ ہیں، وہ کون ہے جو ان کے ٹکر کا ہے علم میں؟ ابو بکر صدیق کے بعد. لیکن وہ بھی جانتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو چھوٹ گئی ہیں، اور کوئی عیب کی بات نہیں ہے، آدمی پوری طرح علم کو گھیر نہیں سکتا ہے. اب ایک آدمی دنیا میں کوئی ایسا آیا ہی نہیں جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تو ان کی وجہ سے ہم اللہ اس کے رسول کی بات کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اور دوسری وجہ یہ ہے اللہ اس کے رسول کی بات آنے کے بعد ہماری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی بات پر کسی کو اوپر نہ کریں. جیسے ہم کہتے ہیں میری والدہ کی بات آ گئی، والد کی بات آ گئی، اب میں کسی کی بات نہیں سنوں گا. تو اللہ اس کے رسول سے تو اس سے زیادہ محبت ہونی چاہیے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی حقیقت میں ایمان کا مزہ چکھتا ہے جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت دنیا میں سارے لوگوں سے زیادہ ہو. کوئی آدمی یہ کہے کہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس کے رسول کی محبت ماں باپ سے زیادہ میرے دل میں ہے، لہٰذا ان کے لیے بھی وہ اپنے دین کو ان کے لیے نہیں چھوڑ سکتا ہے. لہٰذا شیخ نے ایک دلیل دی، اور دوسری دلیل وہ حدیث دی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے واقعے کی شکل میں بتائی. اللہ کے نبی نے کہا گناہ کے کاموں میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے، آپ نے کہا اطاعت صرف نیکی کے کاموں میں ہے. اور تیسری دلیل انہوں نے دی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول کہ ان سے کسی آدمی نے آ کر کے حج کے بارے میں سوال کیا، جب انہوں نے جواب دیا اس کا تو سامنے سے انہوں نے کہا کہ فلاں فلاں تو یہ بات کہتے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل کرے گا، پتھروں کی بارش اللہ نازل کرے گا. میں تم سے کہتا ہوں اللہ کے رسول نے کہا، تم کہتے ہو فلاں نے کہا فلاں نے کہا. یعنی صحابی کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی بات کے آ جانے کے بعد کسی انسان کی بات کو لا کر بہانے بنانے کی کوشش کرنا یہ گناہ نہیں، بلکہ یہ دنیا میں عذاب اور پکڑنے کا سبب بھی ہے. صرف یہ گناہ نہیں ہے بلکہ ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے سکتا ہے انسان کو. اتنا سخت گناہ ہے یہ. اسی لیے انہوں نے کہا جب میں کہہ چکا ہوں اللہ اس کے رسول نے کہا
تو پھر کسی اور کی بات ہم نہیں کہہ سکتے، یہ جائز نہیں ہے، ہمارے عقیدے کے خلاف ہے۔ بس تحقق اور یقین یہ ہونا چاہیے کہ ہاں یہ اللہ کے رسول کی بات ہے، صحابہ نے ایسے ہی سمجھا ہے، قرآن کی یہ بات ہے، صحابہ کا منہج یہی ہے، یہ کنفرم ہونا ضروری ہے۔ ہو گیا پھر اس کے بعد ہم عمل کر رہے تھے، اب تک عمل کر رہے تھے، ابھی تک پتہ نہیں تھا، کوئی بھی بہانہ، کوئی بھی عذر، یا ہمارے خاندان میں نہیں، ہمارے شہر میں نہیں، ہمارے مسلک میں نہیں، یا ہمارے ماں باپ نے نہیں سکھایا، اللہ اس کے رسول سے اوپر دنیا کا کوئی شخص نہیں، کوئی شخصیت نہیں، لہٰذا اللہ اس کے رسول کی بات آنے کے بعد اسے لازم پکڑ لینا، یہی صحیح عقیدہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے عقیدے کی اصلاح فرمائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔